اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علم نشرح۔ ترجمہ: کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تفسیر: اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی: اے اللہ عز و جل، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا: اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت باری تھا، اور آپ کو لا مقام بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانع نہ ہو سکے، اور علوم دنیا، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا مراد ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کا کھلنا بھی بارہا ہوا،
جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا نزول وحی کی ابتدا کے وقت، اور شب معراج سینہ مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زرعی تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں: آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دستے اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ
کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، عنقریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکورہ دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں ادا کی جائے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو اسلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے، اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے اور پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اس کا فضل مانگنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اچھی بات کہنا اور آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔